ہمارے تو ہیں ہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے حضور کے امتی، حضور تو ہیں ہی ہمارے، لیکن اللہ نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت للمسلمین تک آپ کی رحمت کو محدود نہیں کیا، رحمت للمسلمین نہیں رحمت للعالمین ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا جلوس جا رہا تھا تو وہاں دوسرے مذہب کے لوگوں نے بھی پھول نچھاور کیے، پھول پھینکے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کل پرسوں میں کسی ہندو ان کا جو ہوتے ہیں جی آج بھی بہت ہندو بہت نہیں بہت تو ہوں گے، ہندو بہت ہیں، ہندو کا جو مشر ہوتا ہے ان کا لیڈر پریچر جو ہوتا ہے برہمن گرو ہے، وہ نعت پڑھ رہا تھا اور وہ نعت میں وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں محبت پہ کوئی تمہاری اجارہ داری نہیں ہے، محبت ہمارے بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ تو رحمت للعالمین ہے، اور آپ نے ہمیں کیا نہیں دیا، ہمیں جینا سکھایا۔ ہم بچیوں کو، زندہ بیٹیوں کو ہم قبر میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دیتے، جاہل تھے یا نہیں تھے؟ جاہل تھے یا نہیں تھے؟ ہم بتوں کو تراش کے، پتھروں کو تراش کے بت بنا کے اس کو کہتے تو میرا خدا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ جاہل تھے یا نہیں تھے؟ جہالت تھی یا نہیں تھی؟ بیٹیوں کے حقوق نہیں تھے، اسلام نے ہمیں بیٹیوں کے حقوق دے دیے۔ وراثت کے حقوق نہیں تھے، وراثت کے حقوق دے دیے۔ غلاموں کا، لوگوں کو غلام رکھا جاتا تھا، آپ نے غلامی کے زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا۔ آپ نے آج ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، حضور نے تو آج سے 1400 سال پہلے ہیومن رائٹس کا چارٹر ہمیں دے دیا، یہ کرنا ہے، یہ حقوق ہے، مزدور کے حقوق، نوکر کے حقوق، غیر مسلم کے حقوق، کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو حقوق دیے۔ کیا یہ احسان ہے یا نہیں ہے؟ روحانی طور پہ تو ہم پہ بڑا احسان ہے، ہمیں پیار، ہمیں محبت ملا۔ میں انسانیت سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اگر سویلائزیشن ملی ہے، آپ کو اگر قانون ملا ہے، آپ کو اگر دستور ملا ہے، آپ کو اگر زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا ہے، تو وہ میرے آقا سے ملا ہے، رحمت للعالمین سے ملا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں کرتا ہوں کہ آقا نے جو دستور، جو نظام، جو انسانیت، ویشیوں کو انسان بنایا، میرے آقا نے، اور دستور دیا، پرنسپل دیے، ہیومن رائٹس، جو کچھ بھی تھا وہ زندگی میں، وہ سب کچھ انسانیت کو دے دیا۔ لیکن کیا وہ جو اصول حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، کیا ان پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ اب تو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، اور وہی چارٹر آف جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہم بیٹیوں کے حق دے رہے ہیں؟ ہم جو حقوق، جو بنیاد ہے ایمان کی بھی، کیا ہم حقوق کو پورا کر رہے ہیں؟ میرے ساتھیوں، یہاں پہ کتنے ساتھی ہیں جو حقوق پورے کر رہے ہوں گے، لیکن کتنے ساتھی محروم بھی ہوں گے۔ آج اگر ہم 12 ربیع الاول کو جہاں حضور کے آمد پہ خوشی منا رہے ہیں، وہاں ہم ایک تجدید عہد بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رستہ بتایا ہے، خود کو اس رستے پہ پابند کرنا ہے، خود کو اس رستے پہ پابند کرنا ہے۔ تو اس رستے پہ اپنے آپ کو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
कुरान है, हदीस है, इस पे अमल पैरा रहें। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये बात मैं हमेशा करता रहूँगा, उलमा को भी करनी चाहिए कि हमारे दीन की जो इमारत है वो 2 पिलर्स पे खड़ी है। एक अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह से किसी को भी शरीक न ठहराना, वहदहू ला शरीक है, तौहीद पे कायम रहें। और दूसरी जो है वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आपसे मोहब्बत अपने ईमान का हिस्सा बनाएं। ये 2 चीज़ों को मजबूती से पकड़ें और हुजूर के रास्ते पे चलें। इन जामियात में अपने बच्चों को लाएं। मुझे खुशी है कि अभी जो नई क्लास हो रही है उसमें 750 प्रिंसिपल साहब 719 बच्चों ने अप्लाई किया है आलिम बनने के लिए, और कोई 6000 बच्चा पढ़ रहा है जी। 8000 चेयरमैन साहब बता रहे हैं। तो चेयरमैन साहब माशाल्लाह आपको याद है चीज़ें, और आपको तो आपसे बड़ी तवक्कुआत भी है। इस निज़ाम को ठीक भी करना है, कहीं सख्ती भी ज़रूरत हो सख्ती भी करनी है। इन अदारों में जहाँ जहाँ लूट छोड़ हैं उनको भरना है। और मैं आपको ये तसल्ली देता हूँ कि आप हाज़री के साथ काम करें, मैं आपके साथ रहूँगा। इस्लाह के लिए इन अदारों को ठीक करने के लिए काम करें। तो ये जो मदारिस हैं, जगह जगह मदारिस हैं, इनमें अच्छे अपने बच्चों को ले जाएं। और जामिया का तो अल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ से तो जो बच्चे निकलते हैं, कोई डिप्टी कमिश्नर बन जाता है, कोई कमिश्नर बन जाता है, बैरिस्टर बनता है। जी मैं वही पढ़ रहा हूँ। कोई बैरिस्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई जज बन रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, कोई हाई कोर्ट में बैठा है। तो ये तो हम खुरमा और हम सवाब है। साथ में बच्चों की तरक्की भी है और दीन से वाबस्तगी भी है, दीन की खिदमत भी है। इसलिए इन अदारों के साथ भी अपने आप को मजबूती के साथ जोड़ के रखें और अपने सिलसिले के साथ भी जुड़े रहें। ये सिलसिला भी आपका डिटरेंस है। आपको हर किस्म के जो हमला आप पे होता है, आपके ईमान पे, ये डिटरेंस है जो आपको बचाता है। इसलिए सिलसिले के साथ अपने आप को जोड़ के रखें ताकि हमारा ख़ात्मा जो है वो बिल ईमान हो, बिल खैर हो और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो। वाखिर दावाना